مجھے ولی نصر نے پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، اس نے بڑی مزدار بات کی. اس نے کہا دونوں سائڈ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، یہ اتنے فائنینشیل پرابلم میں ایران کہ بڑی جلدی گھٹنے ٹیک دے گا جتنا ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. ایران کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے کیونکہ جو دنیا میں گلوبل کرائسس پڑا ہے وہ آئل کا، امریکہ کے اندر بھی مہنگائی ہوئی سب کچھ ہوا ہوا ہے، مڈ ٹرم پولز بھی آ رہے ہیں، ان کے 18 بندے بھی مارے گئے ہیں، تو یہ زیادہ اکتوبر نومبر سے آگے کھینچ نہیں سکتا ٹرمپ، اس کو اس سے پہلے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ یہ رکھ کے بیٹھے ہوئے. ایشو یہ ہے کہ ٹرمپ کو وائی از ہی پشنگ ود دس سمجھ نہیں آتی. پولز کہتے ہیں قوم خلاف ہے، ڈیموکریٹس 80% ہے، اس کے اپنی پارٹی کی جو ینگر پاپولیشن ہے اس کا تقریباً 60% جنگ کے خلاف ہے. ٹائم کی بات ہے، ٹائم از آن ایران سائڈ. ایران ہیز نو ڈیڈ لائن آف این الیکشن. ایران نے اپنا ٹرانزیشن کمپلیٹ کر اور وہ تو ویسے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اس پاس آپشن ہے ہی نہیں. دیر ڈو اور ڈائی ہے ان کے لیے تو ویری کلیئر، اینڈ دے ہیو شون کہ دے کین ڈو اٹ وداؤٹ ڈائنگ. تو اس کے لیے تو ہے کہ اگر یہ لوزز دا الیکشن اینڈ اف دا وار کنٹینیوز ہی ول نو وے ہی کین ون. کیوں کر رہا ہے پش ہیڈ؟ وائی از ہی گوئنگ؟ جو اس کے الائز ہیں وہ چاہتے ہیں جنگ ختم ہو، یورپ چاہتا ہے جنگ ختم ہو، ساری دنیا اس کی اپنے لوگ چاہتے ہیں جنگ ختم ہو. اسرائیلی لابی ایپسٹین فائلز بلیک میلنگ بائی دا جوئش لابی لیڈ بائی مسٹر نیتن یاہو، جو سب سے بڑا بدماش ہے، گینگسٹر ہے مڈل ایسٹ کا. ایز سمپل ایز دیٹ. اگر میں کہوں آپ کانسپریسی تھیوری دے رہے ہیں، would you be offended? Not at all. I'll quote the Vice President of United States of America, J.D. Vance, جو اس نے وہ جو روگن ہے وہ پوڈ کاسٹ اس کو کیا کہا تھا کہ یس ایپسٹین، میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا سب سے پہلے کہ ایپسٹین واز اے ممبر آف دا ڈیپ اسٹیٹ اینڈ ایپسٹین فائلز از ون آف دا کازز آف دا وار. یہ میں نے 6 مہینے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کو بات ہو رہی تھی. تو اب وہ جے ڈی وینس جو ہے وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، you can call him a conspiracy theorist because he's saying the same thing which I'm saying. لیکن ایک بات بتائیں، جے ڈی وینس کا پچھلے دنوں بڑا ہائی پروفائل رول آیا، پھر اس نے اسرائیل پہ کھل کے بڑی تنقید کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ خاموش ہو گیا. سڈنلی مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ اب وہ بولنا شروع ہو گیا اور وہ کافی سخت زبان استعمال کر رہا ہے. یہ سوئچنگ آف رولز، کیا پالیسی سوئچ نظر آ رہا ہے ٹرمپ کے اندر کہ اب جے ڈی وینس کو پش بیک کر دیا ہے کہ وہ زیادہ ریڈ لائنز کراس کر گیا تھا؟ سو اینڈ اف دیٹ از دا کیس، اس کا مطلب ہے ٹرمپ نے ذہن بنا لیا کہ میں ایک بڑی جنگ کروں گا، اس کے بعد فتح ڈکلیئر کر کے نکلوں گا. Trump is like our leaders also. We have what I call the flavor of the month. ان کے فیوریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں. پہلے کتنا مارجی ٹیلر گرین کتنی فیوریٹ تھی، وہ ٹلسی گبارڈ کتنی فیوریٹ تھی، ایسے ایسے فارغ کر کیا اس نے. تو ہی کیپس چینجنگ. بیسکلی جو ہے ان کی لائن میں چینج آیا ہے. That the commitment that they had made on 17th June, the اسلام آباد MOU جس میں پاکستان نے سائن کیا ہے، ٹرمپ نے سائن کیا ہے، پریزیڈنٹ پزیشکیان نے سائن کیا ہے، اس سے وہ بیک آف کر رہا ہے. بیکاز ناؤ وہ اس کو جو کرٹیسزم آئی ہے اسرائیل سے کہ دس واز فیورنگ ایران مور، وچ از ٹرو آلسو. وہ جو ایران کے موٹ دا ونر کلیئرلی ان کو ہر چیز مل رہی تھی، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے تو انہوں نے سائن کیا. ہاں ایگزیکٹلی. سو وہ اب ہی وانٹس ٹو شو ٹو ہز نیریٹو ٹو ہز کنسٹیچوئنسی اور پلس ایگڈ آن بائی دا جوئش لابی کہ جناب نہیں میں نے بڑا اسٹرانگ کیا ہے. اب کتنا اب یہ کہ ہی کین ڈو مور ڈسٹرکشن ٹو ایران. بٹ ایران نے ابھی شو کر دی ہے کیپیسٹی ٹو ہٹ بیک، جس کا مقابلہ امریکہ نہیں کر سکا. ان کے بیسز کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کے ٹارگیٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کی کیجولٹیز بھی ایسا ایسا بڑھ رہی ہیں. ایران کین ٹیک دا پین، امریکہ کی ناٹ ٹیک دیٹ پین. یہ مجھے بتائیں، یہ بڑی کرٹیکل دورہ تھا ابھی جو انٹیریئر منسٹر کا تھا ایران کے، اور بڑے کروشل ٹائم پہ تھا، کچھ میسیجنگ ہو رہی ہے. تو اگر تو عراقچی آتے یا غالب آف صاحب دوبارہ آتے تو اس کا پرسیپشن اور تھا. ان کا آنا جو خود IRGC کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، سب کچھ رہا ہے، کیا اب وہاں پہ IRGC آپ کے خیال میں کھل کے اب لیڈ رول میں آ گئی ہے؟ پہلے بھی اسی کی ڈیسیژن کے بغیر تو کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا تھا، لیکن فار ہیم ٹو کم ٹو پاکستان انسٹیڈ آف غالب آف اور عراقچی، اس کی کچھ سگنیفیکنس ہے کہ آپ کے خیال میں نہیں ڈزنٹ میک اے ڈفرنس، وہ نہیں تو یہ آگے؟ نہیں سگنیفیکنس ہے. ہی از دا ریل میکوائے. یہ جو ایران کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اٹ از رہبر پلس IRGC. ٹھیک. دا ریسٹ آر سیکنڈری. وہ ہمارے طرح ہیں، وہ عہدیدار ہیں. تو ان کے درمیان میں جو باتیں ہوئی ہوں گی وہ آپ کے خیال میں وہ اصل بات ہو رہی ہوگی. میں نے پچھلی گل کی ہے. دیٹ از دا ریئل تھنگ. واٹ ہی ٹاک ٹو دا GHQ, ٹو دا فیلڈ مارشل, دا ریئل تھنکنگ آف دا رہبر, meaning Mujtaba Khamenei Saab, and the IRGC leadership, which is running Iran basically. Is Pakistan now coming toward a tightrope
वॉक एक्ट आ रहा है, ये हूतीस के ऊपर आपने कहा खुद हिस्ट्री सऊदी अरेबिया की अपनी है उनके साथ, पुरानी इनकी लड़ाई है सब कुछ। पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रांगली वर्डेड इस पर पहले भी हम दे चुके हैं जब आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं आज भी उनका देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर का जो ट्वीट है आफ्टर टॉकिंग टू मोहम्मद बिन सलमान, क्या ये कोई ऐसी पोजीशन में पड़ सकता है कि अगर ये हूतीस की बात बढ़ी तो जो हमारा एक न्यूट्रल आर्बिटर का रोल है, मीडिएटर का रोल है, क्या उसमें पाकिस्तान का झुकाव फिर ज़्यादा सऊदी अरब हमें विजिबल नहीं होगा? ये होगा। एक तो बात है कि हूतीस का जो भी हो, पाकिस्तान विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन दैट बिकॉज एज दे से वी हैव नो डॉग इन द फाइट। ये इनकी पुरानी चीज़ चल रही है और हम अपना टीटीपी और बीएलए संभाले। एग्रीमेंट तो है ना सऊदी अरेबिया के साथ। नहीं, वो एग्रीमेंट में हमने इन्वोक नहीं किया जब हमें अफगानिस्तान अटैक करता है या इंडिया अटैक करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बड़े लोग ने जो उन्होंने कर लिया। नहीं, सऊदीज के पास बड़ा माशाल्लाह फौज है, पैसा है, अमेरिका से मुआहदा भी किया है, वो इतने भी गए गुजरे नहीं कि वो हूतीस को मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की फौज की मदद करेंगे, जिसके इम्कान भी नहीं है जान, और ना हमें उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए उस कॉन्फ्लिक्ट में। बयानात ठीक है, बयानात तक ठीक है, वो असूली बात है। लास्ट क्वेश्चन, जितनी तेजी आ गई है बयानात में, इतनी तेजी शायद पिछले कभी भी नहीं आए थे, फिर आज 12वां 14 दिन हो गया, कांस्टेंट बॉम्बिंग्स भी हो रही हैं, रोज सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि 1 2 4 हफ्तों के अंदर ये दोबारा टेबल पे बैठ सकते हैं या एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर बैठेंगे? मेरे ख्याल में दोबारा टेबल पे बैठ सकते हैं, बिकॉज दे बोथ नो द कॉन्सिक्वेंसेस, कि ना दोनों में वो सलाहियत नहीं कि तवील फुल फ्लैट जंग जाए। एंड आफ्टर दीज अटैक्स डू यू थिंक, पहले दोहा का भी नाम आ रहा था, डू यू थिंक इस्लामाबाद विल बी द लाइकली प्लेस? इस्लामाबाद लाइकली प्लेस होगा, क्योंकि दोहा में तो अटैक्स भी हो चुके हैं। बट ये है मालिक साहब, नो वॉर नो पीस सिचुएशन विल कंटिन्यू। लास्टिंग पीस मुझे नजर नहीं आ रहा जब तक नेतन्याहू पावर में है। वो तो अक्टूबर तक तो है। हाँ, आप देखें ना, लेकिन अक्टूबर के बाद एक और इलेक्शन भी आ रहा है, मिड टर्म। सो यू नो दिस इज द, कहते हैं ना फॉल जो पीरियड है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ईरानीज आर आल्सो वाइंग फॉर दैट कि ठीक है कि इतना जितना वो मार रहे हैं उसका इम्पैक्ट ओपिनियन पोल्स और गैस प्राइसेस में अमेरिका में। कुछ हम बातें सुन रहे हैं सर, स्पार्टिंग शॉट, कुछ बातें सुन रहे हैं कि शायद आने वाले कुछ दिनों में शायद हमारी कोई बहुत अहम शख्सियत ईरान जाए। अगर कोई ऐसा होता है, वुड दैट बी अ पॉजिटिव मीनिंगफुल डेवलपमेंट, या वो एक बहुत बड़े क्राइसिस को सिग्निफाई करेगा? आई थिंक इट विल बी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट बिकॉज वी आर द ओनली चैनल राइट नाउ बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन। क्योंकि पहले वो शख्सियत अमेरिका जा रही है अगले माह। ठीक है, तो वो गुड इशू, दो ही प्रोटैगनिस्ट है ना, वाशिंगटन एंड तेहरान। तो अगर वहां से इधर चले गए वो भी अच्छा है, या इधर से वहां चले गए, क्योंकि लड़ाई तो उन दोनों में है और हम वी आर द ब्रिज, तो हम उधर से जाएं या इधर से जाएं, इट्स अ गुड न्यूज़।